ناظرین، یہ داستان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ان کی بیوی خاتون اول گل رینا کی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جمشید مارکر کہا کرتے تھے کہ رینا لیاقت علی جب کسی کمرے میں داخل ہوتی تھی تو وہ کمرہ خود ہی روشن ہو اٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ تاش کھیلتے ہوئے لیاقت علی نے اپنے رہنما محمد علی جناح سے کہا کہ آپ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جناح نے تپاک سے کہا، مجھے دوسری رینا لا دو، میں فوراً شادی کر لوں گا۔ رینا لیاقت علی کی پیدائش 13 فروری 1905 میں شمالی ہند کے علاقہ الموڑا میں ہوئی تھی اور ان کا نام آئرین روتھ پنت تھا۔ وہ کمایوں کے ایک برہمن خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن بعد میں انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ 86 سال کی اپنی زندگی میں انہوں نے 43 ایئر انڈیا میں جبکہ اتنا ہی عرصہ پاکستان میں گزارا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی آنکھوں کے سامنے تاریخ رقم ہوتے دیکھی بلکہ اس کا حصہ بھی بنی۔ جناح سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک سبھی کے سامنے وہ اپنی بات کہنے سے کبھی نہیں ہچکچائیں۔ ایم اے کی اپنی کلاس میں وہ اکیلی لڑکی تھیں اور لڑکے انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کی سائیکل کی ہوا نکال دیتے تھے۔ دیپا اگروال بتاتی ہیں کہ ان دنوں ریاست بہار میں سیلاب آیا ہوا تھا اور لکھنؤ یونیورسٹی کے طالب علموں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک پروگرام کر کے وہاں کے فنڈز جمع کریں گے۔ آئرین پنت جو لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے کر رہی تھی، شو کے ٹکٹ فروخت کرنے پارلیمنٹ پہنچی اور وہاں انہوں نے پہلا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ لیاقت علی خان نے کھولا۔ لیاقت ٹکٹ خریدنے میں جھجک رہے تھے اور بڑی مشکل سے انہوں نے ایک ٹکٹ خریدا۔ دیپا اگروال بتاتی ہیں کہ آئرین نے کہا کہ کم از کم 2 ٹکٹ تو خریدیں اور شو دیکھنے کے لیے کسی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جواب میں لیاقت نے کہا کہ میں کسی کو نہیں جانتا جس کو اپنے ساتھ لاؤں۔ اس پر آئرین بولی، میں آپ کے لیے ایک ساتھی کا انتظام کرتی ہوں، اگر وہ اور کوئی نہیں ملا تو میں ہی آپ کے ساتھ بیٹھ کر شو دیکھوں گی، اور لیاقت ان کی یہ درخواست رد نہیں کر پائے۔ لیاقت علی نے اپنے دوست مصطفیٰ رضا کے ساتھ شو دیکھنے پہنچے، لیکن کافی تاخیر کے ساتھ۔ بعد میں آئرین کالج میں لیکچرار ہو گئی۔ جب انہیں خبر ملی کہ لیاقت علی کو اسمبلی میں سربراہ منتخب کیا گیا ہے تو انہوں نے انہیں خط لکھ کر مبارکباد دی۔ جواب میں لیاقت علی نے لکھا، جان کر خوشی ہوئی کہ آپ دلی میں ہیں، جو میرے شہر کرنال کے بالکل نزدیک ہے۔ اس بار جب میں لکھنؤ جاتے ہوئے دلی سے گزروں گا تو کیا آپ میرے ساتھ چائے پینا پسند کریں گی؟ آئرین نے ان کی دعوت قبول کی اور یہیں سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور 16 اپریل 1933 کو بات شادی تک پہنچ گئی۔ لیاقت علی ان سے 10 سال بڑے تھے اور پہلے سے شادی شدہ تھے اور ایک بچے کے باپ تھے۔ لیاقت علی کی شادی ان کی کزن جہاں آراز سے ہو چکی تھی اور ان کے بیٹے کا نام ولایت علی خان تھا۔ بہرحال ان کی شادی ہوئی اور جامع مسجد کے امام نے ان کا نکاح پڑھایا اور آئرین نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام گل رینا رکھا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت لیاقت علی خان سیاسی افق کے ایک ابھرتے ہوئے ستارے تھے اور محمد علی جناح کے بہت نزدیک تھے۔ دونوں میاں بیوی تاش کھیلنے کے شوقین تھے۔ 5 فٹ لمبی رینا کو نہ تو زیور کا شوق تھا اور نہ ہی کپڑوں کا۔ انہیں ایک پرفیوم پسند تھا جو آئے، جبکہ لیاقت علی خان کو امرود بہت پسند تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ اگست 1947 میں لیاقت علی، ان کی بیگم رینا لیاقت علی خان اور 2 بیٹوں اشرف اور اکبر نے دلی کے ولنگٹن ہوائی اڈے سے انڈیا کو خیرباد کہہ کر کراچی کے لیے پرواز کیا تھا۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔